ان کا سوال ہے کیا عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں دونوں کرنا جائز ہے ناجائز؟ جواب ہے بالکل جائز ہے، یقیناً جائز ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک حج کیا تھا اس میں حج اور عمرہ دونوں کو آپ نے ایک ساتھ انجام دیا تھا۔ حج اور عمرہ جب دونوں ایک ساتھ انجام دیے جاتے ہیں تو اس کی دو شکلیں بنتی ہیں۔ ایک تو احرام باندھتے وقت حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لی جائے، ایسے اس حج کو کہتے ہیں حج قران، اور یا احرام باندھتے وقت صرف عمرہ کی نیت کی جائے اور مکہ شریف پہنچ کر عمرہ مکمل کر لیا جائے، اور عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر احرام کھول دیا جائے۔ پھر جب حج کا ٹائم نزدیک آئے گا تو اس وقت حج کا دوسرا احرام باندھا جائے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع، یعنی ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا جا سکتا ہے اور دونوں عبادتیں انجام دی جا سکتی ہیں۔ طریقہ کار جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے، باقی سارا طریقہ کار ایک ہی جیسا ہے۔ مثلا ہم یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر کے جائیں گے اور صرف عمرے کی نیت کریں، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر کے عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد عمرے کا احرام کھول دیں، اور اس کے بعد پھر انتظار کریں جب حج کا وقت آئے گا تو حج کا احرام باندھیں گے اور پھر پورا حج کریں گے جو حج کی ترتیب ہے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے احرام باندھیں گے تو اس وقت ہم عمرے اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھیں گے، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ سے فارغ ہوں گے تو احرام نہیں کھولیں گے، بال بھی نہیں کاٹیں گے، اور اس کے بعد اسی احرام میں جوں کا توں رہیں گے یہاں تک کہ حج کا وقت آئے گا، پھر پورا حج کریں گے۔ حج کرنے کے بعد اخیر میں احرام بھی کھولیں گے اور بال بھی صاف کریں گے، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ بس طریقہ کار قریب قریب ایک ہی جیسا ہے۔ حج تمتع میں درمیان میں احرام کھول دینا ہوتا ہے، حج قران میں درمیان میں احرام نہیں کھولنا ہوتا ہے، اور بہرحال دنیا بھر کے مسلمان اکثر اسی پر عمل کرتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا ہے کیا کسی فرد کے لیے بینک میں کام کرنے یا اسی طرح سے کسی گورنمنٹ ادارے میں ملازمت کرنے کی بنا پر اپنی تنخواہ قربانی کے لیے استعمال کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ ہر آدمی کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی آمدنی جو ہے وہ حلال ذریعے کی ہے یا حرام ذریعے کی۔ اگر کسی شخص کی آمدنی حرام ذریعے کی ہے تو اس حرام آمدنی سے نہ تو حج کر سکتے ہیں، نہ اس سے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، نہ اس سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اگر آمدنی حلال ہے تو حلال ذریعے سے آئی ہوئی آمدنی کے ذریعے سے حج بھی کر سکتے ہیں، قربانی بھی کر سکتے ہیں اور خیرات بھی کر سکتے ہیں، ساری چیزیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد مبارک ہے لا صدقۃ من غلول۔ اس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے حرام ذریعے سے پیسہ کمایا، دھوکہ دے کر کے، فراڈ کر کے، چوری کر کے، یا کسی طرح سے ناجائز پیسہ اس نے کمایا ہوگا، اس ناجائز پیسے کو صدقے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کسی نیک کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حرام پیسے کے ذریعے سے قربانی کرنا ہی ناجائز ہے، قربانی کی ادائیگی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بعد پھر حرام ذرائع آمدنی کیا کیا ہیں، ان کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اور اس وقت اس تفصیل کو اگر ہم جائیں گے تو ہمارا بہت سارا وقت اسی میں خرچ ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں کسی الگ دوسرے وقت میں حرام آمدنی کے ذرائع کی ڈیٹیل بیان کروں گا، اسی میں فیصلہ ہوگا کہ کون کون سی آمدنیاں اسلام میں حرام ہیں اور کون کون سی آمدنیاں ایسی ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ حرام ہوگی مگر وہ اسلام میں حرام نہیں ہے، اور کون سی آمدنیاں ایسی ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہوں گے یہ جائز ہوگی مگر ہے وہ حرام۔ تو بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس وقت آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ حرام آمدنی کے ذریعے سے نہ حج درست ہے اور نہ قربانی درست ہے، اور حلال قربانی کرنی ہو تو، حج ادا کرنا ہو تو حلال آمدنی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔